ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم تاریخوں کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے۔ یہ ذی الحجہ کی 7ویں تاریخ ہے۔ آپ کے والد علی ابن الحسین علیہ السلام اور آپ کی ماں جناب فاطمہ بنت حسن تھیں۔ آپ کی ولادت ماہ رجب میں سن 57 ہجری میں ہوئی۔ یہ ایک ایسا اتفاق ہے کہ امامت کے 5ویں امام اور سلسلہ عصمت کے 7ویں معصوم، اور آپ کی عمر بھی 57 سال ہوئی، جس سے آپ کی وفات کا سن معلوم کرنا آسان ہو گیا۔ آپ اپنے جد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اس لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی بار یہ نام رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے۔ باقر، شاکر اور ہادی وغیرہ آپ کے القاب ہیں، اور ان القاب میں سب سے زیادہ شہرت لقب باقر کو ملی۔ آپ کو باقر الام النبیین اور باقر ام الاولین والآخرین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علم کی تہہ تک پہنچنے والے اور اس کے رازوں کو پھیلانے والے ہیں۔ آپ نے علم کو اس قدر پھیلایا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ خاندانی اعتبار سے سن 61 ہجری کے آغاز تک زندگی کے 3.5 سال آپ نے اپنے جد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ گزاری۔ اس کے بعد سن 95 ہجری تک تقریباً 37 سال والد بزرگوار کے ساتھ رہے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنے جد کی طرح سخی ابن سخی تھے، جبکہ آپ کوئی دولت مند نہ تھے، لیکن اس کے باوجود حتی الامکان صدقہ دیتے تھے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد مالی اعتبار سے اپنے دوسرے اقربا سے کمزور تھے، اس کے باوجود ہر جمعے کو 1 دینار صدقہ کرتے اور فرماتے تھے کہ جمعے کے دن صدقہ دینا دوسرے دنوں میں صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیز کا بیان ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے ان کو بغیر کھانا کھلائے واپس نہیں جانے دیتے تھے، ان کو پیسے اور لباس عطا کرتے۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ کچھ کم دیا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ دین میں سب سے بہترین نیکی اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ امام باقر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ ان کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے سلام کہلوایا، اور یہ سلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام تک پہنچایا، اور رسول کے 5ویں جانشین کی زیارت بھی کی۔ اب دنیا غور کرے کہ وہ رسول کہ جس کو مخلوق خدا سلام کرتی ہو، وہ اللہ کے رسول اپنے جانشین کو، اپنے ہم نام محمد کو سلام کہہ رہے ہیں۔ کیا مرتبہ ہے امام علیہ السلام کا۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام علم کا خزانہ ہے، اور آپ نے دنیا کو جو پیغام دیا، اگر لوگ اس پر عمل کریں تو اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دنیا اور آخرت کو بہتر بناتی ہیں: ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، قطع تعلقات کرنے والوں سے صلہ رحم کرنا، اور جاہلوں کی جہالت کو برداشت کرنا۔ اب اگر انسان امام علیہ السلام کے ان باتوں پر غور کرے تو ان کا کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن اگر انسان اس کے مطابق رہے تو دشمن کو بھی دوست بنایا جا سکتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالم کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، جو لوگوں کو علم بانٹتا ہے اور لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ اس عالم کا علم بانٹنے کے لیے اٹھنے والا ہر قدم عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ہر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے علماء کے مرتبے کو بتایا ہے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی سخت تاکید بھی کی ہے۔ یہاں تک کہ کسی نے پوچھا کہ جنازے میں شرکت کرنا ضروری ہے یا عالموں کی مجلس میں شرکت کرنا، تو آپ نے فرمایا
کہ اگر جنازہ اٹھانے والے لوگ موجود ہیں تو عالموں کی مجلس میں شرکت افضل ہے۔ 1000 جنازوں میں شرکت، 1000 مریضوں کی عیادت، ہزاروں شب کی نماز، 1000 روز کے روزے، 1000 درہم صدقہ اور 1000 مستحب کے برابر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام علم و زہد، عبادت وغیرہ میں اپنے پدر بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مکمل تصویر تھے۔ آپ ہمیشہ آرام و ادب سے گفتگو کرتے، کبھی غصے میں نہ آتے، جس سے بھی ملاقات کرتے اس کا احترام کرتے اور اس کے ساتھ مصافحہ کرتے اور فرماتے یہ کام دلوں کو نزدیک کرتا ہے، دشمنی اور کینہ کو ختم کرتا ہے۔ آپ کبھی قہقہا لگا کر نہیں ہنستے تھے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے اور بہت روتے اور اپنی بات خدا کے نام سے شروع اور ختم کرتے تھے۔ آپ بااخلاق شخصیت کے مالک تھے۔ ناظرین، تمام ائمہ علیہ السلام کی طرح آپ کی زندگی بھی مصائب و مشکلات میں گزری۔ دنیا نے آپ کی قدر نہ کی۔ آپ کی زندگی بچپن سے ہی بڑی سختیوں میں گزری۔ واقعہ کربلا کے وقت بھی موجود تھے۔ اس وقت آپ بہت ہی کم سن تھے۔ واقعہ کربلا میں آپ اپنے والد محترم کے ساتھ ساتھ تھے۔ کم سنی کے عالم میں ہی آپ نے 28 رجب سن 60 ہجری سے کربلا و کوفہ کے مصائب برداشت کیے، اہل حرم کے ساتھ رہے، واقعہ کربلا میں موجود رہے اور کسی لمحے بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا، اور نہ ایسے مصائب کو بڑے بڑے انسان برداشت کر سکتے تھے۔ آپ نے کربلا کی بھوک و پیاس اور سفر کی سختیوں کو برداشت کیا۔ آپ کی ولادت کے وقت معاویہ بن ابی سفیان کا دور حکومت چل رہا تھا۔ سن 60 ہجری میں معاویہ کی وفات ہوئی تو یزید کا دور شروع ہوا۔ سن 64 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا تو سن 65 ہجری میں اس کے فرزند معاویہ بن یزید اور مروان نے حکومت کی، اور اس کے بعد سن 65 ہجری سے سن 86 ہجری تک عبد الملک بن مروان کا دور حکومت رہا۔ عبد الملک کے بعد ولید بن عبد الملک نے حکومت کی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک حاکم رہا۔ سلسلہ چلتے ہوئے ہشام بن عبد الملک تک آیا، جس کا سلسلہ آپ کی آخری حیات تک قائم رہا، اور اسی نے آپ کو زہر دغا سے شہید کرایا۔ دنیا چاہتی تھی امام علیہ السلام سے فائدہ حاصل کر سکتی تھی، لیکن دنیا نے علم کے خزانے سے فائدہ حاصل نہیں کیا اور اپنے امام وقت کی قدر نہیں کی اور قتل کرنے کی سازش میں کامیاب ہو گئے۔ تمام تکلیف و مشکلات کے باوجود کئی سال اسلام کی خدمت کرنے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کو 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری کو ہشام بن عبد الملک کے حکم پر زہر دے دیا گیا، اور آپ اپنے بزرگوں کی طرح جام شہادت نوش فرما کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیتیں بھی کیں۔ آپ کی شہادت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا، اور آپ کے جسم اطہر کو آپ کی جد ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حالات زندگی سے درس حاصل کریں۔ معصومین علیہ السلام کی یہ محنت و مشقت اس لیے تھی کہ عالم انسانیت برائیوں سے دور رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے، انصاف کو پسند کرے اور ظلم کے خلاف ہو، ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے، اور اس طرح مدد کرے کہ دوسرے کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اسلامک کیلنڈر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔